کریمہ دستگیرہ شرفہ حرمت روح پیمبر برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور دینی معلومات کے لیے چینل کو فالو کریں، پیج کو لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والے تمام ویڈیو آپ تک پہنچے۔ کمنٹ کر کے شکریہ کا موقع دیں۔ لی خمسۃ فی بہا قبل الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ومنہما من فاطمہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین بزم عقیدت و خلوص کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں گھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا آج کی یہ بزم جسے جناب ڈاکٹر شہنواز صاحب اشرفی کی والدہ کے ایصال ثواب کے غرض سے منعقد کی گئی ہے۔ دعا کرتا ہوں پروردگار عالم مرحومہ کو قبر میں کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے تمام اہل و عیال کو صبر و شکر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ ماہ ذوالحجہ ہے، یہ بہت ہی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانیوں کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے اس آیت کریمہ کو ذیل عنوان کر لیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ ہی کی دو نشانیاں ہیں۔ یہ صفا اور مروہ دو چھوٹی چھوٹی، آپ لوگ پہاڑ پہ رہتے ہیں نا، آپ کو اندازہ ہے کہ پہاڑ کیا ہے اور پہاڑی کیا ہے نا؟ وہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بنا لیا۔ تو ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تیری صفت تو اعلیٰ ہے،
تو بلند ہے اور بلندی کو پسند کرتا ہے. دنیا میں بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں. ہمارے ملک ہندوستان کا جو پاسبان ہے اسے ہمالیہ کہا جاتا ہے، جو دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، جس میں سب سے اونچی جو چوٹی ہے اس کا نام K2 ہے. اسے اپنی نشانی بنا لیتا ہے اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بلند پہاڑ کو اپنی نشانی نہیں بنایا. چلو اگر اس سے نشانی نہیں بنایا تو کم سے کم اس پہاڑ کو اپنی نشانی بنا لیتا جس پر نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی، جسے جودی پہاڑ کہا جاتا ہے. اس پہاڑ کو اپنی نشانی بنا لیتا. وہاں مخلوق جو ہے وہ محفوظ ہوئی، لیکن اللہ نے اسے بھی اپنی نشانی نہیں بنایا. موسیٰ علیہ السلام کو تجلی حاصل کرنی ہوئی تو کوہ طور پہ رب نے بلایا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے انہیں ہمکنار فرمایا. تو کم سے کم کوہ طور کو اپنی نشانی بنا لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اپنی نشانی نہیں بنایا. بنایا تو ان دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو جو کعبہ شریف سے قریب ہیں. زیادہ بلند نہیں ہے، بہت اونچی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں. بس ایسے سمجھ لو کہ جیسے نیچے سے ڈھال سے اوپر چڑھ کے آؤ، یہ زیادہ اونچا ہے، وہ اس سے بھی کم ہے. اتنی چھوٹی پہاڑی. ہمارے ہے نا رمپو، اب رمپو میں ڈاکٹر صاحب کے وہاں سے میں آیا تو یہاں مسجد تک پہنچنے میں تو کافی چڑھائی ہے، لیکن صفا و مروہ پہ اتنی بھی چڑھائی نہیں ہے. سوچ لو کتنی چھوٹی پہاڑی رہی ہوگی. آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اللہ نے اسے نشانی بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو چھوٹی پہاڑیوں کو کیوں نشانی بنایا جبکہ وہ خود بلند ہے، بلندی کو پسند کرتا ہے؟ اچھا چلو اگر اسے پسند ہی فرما لیا تھا تو اس پہاڑ میں کچھ پھول کھلے ہوئے ہوتے، کچھ گل و بوٹے ہوتے، کچھ درخت لگے ہوئے ہوتے، پیڑ پودا ہوتا، تو اسے اللہ اپنی نشانی بناتا کہ چلو اس بنیاد پہ یہ خوبصورت ہے. اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے، اس بنیاد پہ اسے اپنی نشانی بنا لیتا ہے کہ یہاں پہ حسن و جمال پایا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس پہاڑی کو اپنی نشانی بنایا اس پہ تو ایک سبزہ بھی نہیں اگتا. وہ تو بالکل سوکھا پہاڑ ہے، اس پہ ایک سبزہ نہیں اگتا ہے. اے اللہ تو جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. اگر نشانی بنانا تھا تو ہمارے ملک میں کشمیر ہے تو کشمیر کی وادیوں کو اپنی نشانی بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اپنی نشانی نہیں بنایا، صفا و مروہ کو اپنی نشانی بنایا. تو فعل الحکیم لا یخلو من حکمہ، حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، اور وہ تو حکیموں کا حکیم ہے، احکم الحاکمین ہے. کچھ نہ کچھ مصلحت ضرور ہے جس بنیاد پہ ان دو چھوٹی پہاڑیوں کو اللہ نے اپنی نشانی بنایا. تو آؤ پھر تاریخ کے آئینے میں جھانکنا ہوگا یہ دنیا کب سے ہوئی ہے. لفظ کن کے فرما دینے سے دنیا کا وجود ہوا، لیکن یہ جو دنیا ہے، یہ زمین ہے، یہ آگ کا گولا تھی، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اجنہ کو رہنے کا حق دیا تھا. جن یہاں رہتے تھے، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ انسان کو یہاں بھیجنے والا ہوا تو اللہ نے اس زمین کو ٹھنڈا کر دیا. اور جب یہ زمین ٹھنڈی ہو گئی تو پانی پہ تھی تو ہلنے لگی، زلزلے آنے لگے، بھومی کنپو آنے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کو جگہ جگہ مثل کیل نصب فرما دیا. زمین ٹھہر گئی، اور ادھر آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ
انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ تو ان فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگائی، اتجلو، اے اللہ تو ایسا کیوں کرے گا، فیہا من یفسد و یسفک الدماء، وہ تو آپس میں خون بہائیں گے، جھگڑے کریں گے۔ اور پھر فرشتوں نے عرضی لگائی کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم ہی تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم ہی کافی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تم بشر دیکھ رہے ہو اور میں بشر میں خیر بشر دیکھ رہا ہوں۔ عزیزو، آب و گل کو جمع کرنے کا اللہ نے حکم دیا، مٹی پانی جمع ہوا، اور پھر اس کیچڑ کو ساند کر کے مجسمہ تیار کیا ان فرشتوں نے، اور پھر اس مجسمے میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈال دی۔ اب ایک بات بتاؤں، مجسمے کی تخلیق جب وہ کر چکے تھے تو وہیں سے اس ابلیس کو، جسے اللہ نے زمین سے اٹھا کے آسمان میں بلایا تھا، اس کو حسد پیدا ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کیونکہ فرشتے اس کے سامنے آتے تھے اور وہ درس دیتا تھا، وہ فرشتوں کا معلم تھا، وہ درس دیتا تھا، سبق دیتا تھا کہ دیکھو اللہ کے حکم کی روگردانی کرو گے تو یہ لعنت کا طوق تمہاری گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن جب مجسمہ تیار ہو گیا تو فرشتوں میں اس کے حسن و جمال کا چرچا ہونے لگا، یہ مجسمہ کتنا حسین ہے، اس کی ناک کیسی، اس کی آنکھ کیسی، اس کا چہرہ کیسا، اس کی پیشانی کیسی۔ تو فرشتے اس مجسمے کے چاروں طرف چکر لگانے لگے، اس کے حسن و جمال کو دیکھتے رہے۔ تو اب اسے حسد پیدا ہوئی کہ یہ سب میرے سامنے رہتے تھے، اب ان کی توجہ بڑھ گئی ان کی طرف۔ تو اس نے فرشتوں کو بلایا اور کہا سنو، تم ان کا ظاہر دیکھتے ہو نا، میں اپنے علم سے ان کا باطن دیکھ کے آتا ہوں کہ ان کے اندر ہے کیا۔ تو وہ عزازیل اپنے علم کے ذریعے اس مجسمے میں داخل ہوا۔ اب جو وہاں پہنچا تو وہاں کیا ملے گا؟ آنتیں ملیں گی، گردہ ملے گا، جگر ملے گا، پھیپھڑا ملے گا، یہی تو ہے نا اندر۔ تو وہ جسم کے حصے پہ گیا اور ہر جگہ پہنچ گیا، مگر جب دل میں داخل ہونا چاہتا تھا وہاں پہنچتا تھا تو اس پہ تالا لگا ہوا تھا، قلب جو تھا وہ مقفل تھا۔ جب وہاں جائے تو اس کو کرنٹ لگتا تھا، جھٹکا لگتا تھا، پیچھے ہو جاتا تھا، جھٹکا لگتا تھا، پیچھے ہو جاتا تھا۔ آخرکار گھبرا کر کے جسم کے اندر سے باہر آیا۔ تو فرشتے جو ہیں وہ تو کچھ سننا چاہتے تھے کہ جو اتنا حسین باہر سے ہے تو اندر سے کتنا حسین ہے۔ اس کو تو حسد تھی، اس نے فرشتوں سے ارے کوئی زیادہ کچھ نہیں ہے، آنتیں ہیں، پھیپھڑا ہے، گردہ ہے، جگر ہے، اور کیا ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ لیکن اس نے آخر میں یہ کہا کہ ہر گھر میں داخل ہوا، لیکن ایک گھر میں جانا چاہتا تھا تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ جب میں کوشش کرتا کہ اس میں داخل ہو جاؤں تو مجھے جھٹکے لگتے تھے، میں اس میں داخل نہیں ہو سکا۔ جانتے ہو وہ کیا تھا؟ آدم کا دل تھا۔ کیا تھا؟ اور جو مومن ہوتا ہے تو مومن کا دل جو ہوتا ہے وہی عرش الہی ہوتا ہے۔ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب ہی عرش الہی ہے۔ اب جب وہ باہر نکل آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتے کو حکم دیا اندر جاؤ، اور جسم کے جس حصے کو بھی عزازیل نے چھو دیا ہے وہاں کی مٹی کھرچ کے باہر لے آؤ۔ اب وہ مٹی کھرچ کر کے فرشتہ باہر لایا۔ جب باہر لایا تو اللہ نے فرمایا کہ کتا بناؤ۔ کیا بناؤ؟ تو کتا جو بنا ہے یہ وہیں سے نکل کر کے جو مٹی باہر آئی اسی سے کتا بنا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کا کتے سے بڑا رشتہ ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں؟
اور وہ غلامی ہی کرتا ہے. کتے کا انسان سے بہت رشتہ ہے. میرے عزیز میں آپ کو بتاؤں، پھر جو کچھ بچا تو اس سے گندم بنایا. کیا گندم سمجھتے ہو نہیں؟ گوم گوم ہماری بھاشا میں بولتے ہیں نا. ایک روایت یہ کہ گندم بنا. اب پھر روح ڈالی گئی آدم علیہ السلام کے جسم میں. جب اندر سے بالکل پاک صاف کر دیا رب نے کہ کہیں کوئی سیاہی نہ رہے، روشن روشن ہو آدم، پھر روح ڈالی گئی. اب جو روح ڈالی گئی تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، ہے نا. اچھا بولیے، آپ یہاں تشریف لائے ہیں، ابھی آپ لوگ آ رہے تھے تو کوئی ادھر پیچھے سے آ کر کے ملے گا ہم سے؟ جو پیچھے بھی ہوگا تو وہ بھی آگے ہی آگے ملے گا نا. عزت کہاں سے دی جاتی ہے؟ پیچھے سے تو نہیں دی جاتی ہے. اب اگر کوئی پیچھے سے عزت دینا چاہے تو جس کو وہ عزت دے رہا ہے وہ خوش ہوگا. اب مثال کے طور پر کوئی آدمی میرا ہاتھ پکڑ کے ایسے کھینچ کے وہاں چوم تو رہا ہے مگر پیچھے سے چوم رہا ہے، تو بولیے دل خوش ہوگا کہ دل کڑھے گا؟ بولیے، ارے بتاؤ نا بھائی. ہوش میں ہوش رکھا کرو، سمجھے نا. جب کسی سے ملو تو یہ خیال کرو کہ عزت کہاں سے دینی ہے. عزت آگے سے نہیں دی، پیچھے سے نہیں دی جاتی. عزت سامنے سے. آپ آئے، عزت آپ نے دی، مصافحہ کیا، آگے سے کیا، ٹھیک ہے بھائی، آپ نے عزت دی. لیکن حیرت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اللہ نے جب حکم دیا تو فرشتوں نے آگے سے عزت نہیں دی، پیچھے سے. قدموں میں تو گرے لیکن سامنے نہیں، پشت پہ گرے. آپ تعظیم کرو گے تو کیسے؟ آگے سے کرو گے، پیچھے سے نہیں. لیکن فرشتے پیچھے تعظیم کر رہے ہیں، اس میں وجہ کیا ہے؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن جب فرشتوں نے دیکھا آدم کو تو آدم کی پشت پر نور محمد نظر آ گیا. جو نور محمد نظر آیا تو وہ فرشتے آگے سے گھوم کر تعظیمی سجدہ کرنے کے لیے اسی نور محمد کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو گئے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ابلیس کو تو حسد پیدا ہی ہو چکی تھی، اور جس کو حسد ہوتی ہے بڑھے رہی جانے دیجیے، تھوڑی دیر میں ایسا کرتا رہوں گا، اس کو حسد تو شروع سے ہی ہو گئی تھی. اب جب سجدہ کرایا گیا تو اور حسد پیدا ہو گئی، اکڑ گیا، وہ سجدہ نہیں کیا اس نے. اچھا سجدہ نہیں کیا، جو چپ چاپ رہتا تو بچ جاتا. جو آدمی غلطی کرتا ہے وہ بہانے بہت بولتا ہے نا. غلطی کرنے والا بہانہ ضرور مارے گا. ابا اماں پوچھے بھی نہیں تو بھی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ مارے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا؟ تو اس نے تو غلطی کیا تھا، سجدہ نہیں کیا. تو اللہ نے تو اس سے نہیں پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اللہ نے نہیں پوچھا، قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پوچھا ہو کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. تو جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو جانتے ہو بہانہ کیا تلاش کر رہا ہے؟ اللہ کینو আমি سجدہ করব، আমি کینو سجدہ করব، میں تو خلقتنی من نار، اللہ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور جس کو تو تعظیم کے لیے حکم دے رہا ہے وہ تو ماٹی کا ہے، وہ ماٹی کا ہے. کینو আমি سجدہ করব. اچھا آؤ یہاں ایک بات بتا دوں، یہی اس کی نادانی نے، بہت پڑھا لکھا تھا لیکن بڑا نادان تھا. سنو ایک بات بتاؤ، اگر آپ لکڑی کو جلاؤ تو آگ اس میں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن جب آگ بجھے گی تو بچے گا کیا؟ بولو، کوئلہ بچے گا. کوئلہ بچے گا، خاک بچے گی، راکھ بچے گی نا. کیا بچے گی؟ تو جب نار کی ہستی مٹتی ہے تو خاک کا وجود ہوتا ہے. بات سمجھ گئے نا؟ جب اس فلسفے کو سمجھو کہ جب آگ کی ہستی مٹتی ہے تو پھر مٹی کا وجود ہوتا ہے. ایسا دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ جلا کے دیکھ لینا. اور جب جلاؤ گے تو مٹی نیچے رہتی ہے کہ اوپر؟ ارے بابو، جو کوئلہ جل رہا ہے اس کے اوپر پرت در پرت کیا جمتا ہے؟ مٹی. اوپر ہے کہ نیچے؟
बोलो, ऊपर नीचे। आग को किसने घेरा? मिट्टी ने घेरा ना, और इसी मिट्टी ने उसकी हस्ती को मिटा डाला। उसकी हस्ती जब मिटती है तो फिर माटी का वजूद होता है, खाक बनता है। होता बुझ गया कि नहीं बुझ गया? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया तो कहता है अल्लाह ये तो माटी का, আমি আগুন থেকে আমি কেন সাজদা করব? अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया और वो काफिरों में से था। तो देखो अल्लाह ताला ने हमारी तुम्हारी सबकी तकदीर बनाई, सबका मुकद्दर पहले बना फिर हम बने, पहले तकदीर बनी फिर हम बने। हमसे जीवन में क्या होगा सब हमारी तकदीर में है, होता कुछ गए ना। लेकिन जो तुमसे बुरा होने वाला है अगर उससे बचना चाहते हो, जो तुम्हारे नसीब में कि तुम ये बुराई करोगे, लेकिन अगर तुम बचना चाहते हो तो दुनिया में अल्लाह से डरो, और जब जब दुआ मांगो अल्लाह की बारगाह में तो किसी साहिबे दुआ को शामिल कर लो। तो अगर साहिबे दुआ को शामिल कर लोगे तो अल्लाह तकदीर तो नहीं बदलता है, लेकिन साहिबे दुआ अगर दुआ कर देता है तो अल्लाह तकदीर को बदल देता है। बात समझ गए ना? इसलिए अल्लाह वाले को शामिल कर लो तो इंशाअल्लाह तकदीर बदल जाएगी। ला यतबद्दलुल क़द्रु इल्ला बिद्दुआ, हदीस है कि तकदीर नहीं बदलती है मगर दुआ से बदल जाती है। उधर ना कोई टेंशन ना बाबा, কিছু অসুবিধা তো বলবেন কি है ना? क्या देसी में बोले কি করবো হবে? শুনবো হবে? শুনবো হবে? কমল করবো হবে, খালি শুনবো হবে नहीं। अब समाज फरमाइए हजरात कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को वजूद अता फरमाया, तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में गए, उनकी बीवी भी साथ में गई, हजरत हव्वा बड़े आराम से रह रहे थे। और इधर ये इब्लीस जो है इसने अल्लाह से अर्जी लगाई कि अल्लाह हम ही एक खोदी कर एक ही गुनाह मैंने किया है, मेरी खता को माफ कर दे। देखो कुफ्र और शिर्क करने वाले को खुदा माफ कर सकता है, लेकिन उसके हबीब की बारगाह में जो गुस्ताखी करता है अल्लाह उसको माफ नहीं करता। जो गुस्ताखे रसूल होता है अल्लाह उसको माफ नहीं करता है, ठीक है ना? तो इस इब्लीस ने, अज़ाज़ील ने अल्लाह से अर्जी लगाई अल्लाह मैंने एक खोती किया है, मेरी खोती माफ कर दे। बोलो गफ्फार और गफूर कौन है? अल्लाह ही तो है ना। मग़फ़िरत फरमाने वाला कौन है? अल्लाह है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाया। हाँ मौका दिया कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारी खोती माफ हो जाए तो सुनो, जिसकी शान में तुमने खता की है उसको तुम अगर राजी कर लोगे तो मैं भी राजी हो जाऊंगा। मालूम क्या हुआ? साहिबे दुआ की तरफ भेजा, किसे? अज़ाज़ील को। और वो आज के इन गुस्ताखों से कहीं अच्छा था कि कम से कम उसने उस रास्ते पर चलना तो पसंद किया, आदम के रास्ते पे चलना तो पसंद किया कि चलो ठीक है चल के माफ़ी मांग लेंगे। आज इस ज़माने में ऐसे गुस्ताख हैं कि शान नबी में गुस्ताखी करते हैं और लौट कर नबी की तरफ नहीं आते हैं। अल्लाह माफ़ कर दे, ज़िंदगी भर माफ़ी मांगते रहोगे, माफ़ी नहीं मिलेगी। माफ़ी कब मिलेगी? कि जब नबी को मना लोगे, नबी राजी हो जाएंगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा। इस्लाम कैफ तो वो चला और जन्नत के दरवाजे तक आया तो देखता क्या दरवाज़ा बहुत बुलंद है, एक दो नहीं 8-8 दरवाजे हैं। तो उसको हसद पैदा हो गई, आदम के वजूद पे हसद हुई। आदम को अल्लाह ने इज्जत दी, जन्नत में रखा तो हसद पैदा हुई। तो हदीस शरीफ ये है कि अल हसद याकुलुल हसनात, हसद नेकियों को खा जाता है। आज उसकी तहजीब हमारे समाज में बहुत है। हम अगर दो भाई हैं, अल्लाह ने एक को ज़रा दौलत दे दी तो पीछे वाला रश्क नहीं करता, हसद करता है। तो ये हसद उसको आगे नहीं बढ़ने देता। वो भी अपने भाई के बराबर हो सकता था अगर वो रश्क करता कि अल्लाह ने मेरे भाई को ये इज्जत बख्शी है, रश्क करता तो अल्लाह ताला उसे भी उस मुकाम पे पहुंचा देता। लेकिन ये इब्लीसी फितरत
آج مسلمانوں میں بھی ہے کہ اگر کوئی ترقی پہ آ گیا، عزت پا گیا، تو اس کا دوسرا بھائی اسے چاہتا ہے کہ یہ ذلیل ہو جائے، بلا وجہ کی حسد اس کے من میں آتی ہے۔ تو دیکھو یہ حسد جو ہے یہ ابلیس کا طریقہ ہے، اس سے ہمیں آپ کو نکلنا چاہیے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظن المومنین خیرا، کہ مومن کے لیے ہمیشہ بھلائی چاہو، مومن کی غیبت مت کرو، حسد مت نہ لاؤ، کیونکہ الحسد یاکل الحسنات، حسد وہ ہے کہ جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے، حسد وہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ بھائی؟ تو لہذا حسد، جلن، نفرت سے بچنا اور آپس میں صلہ رحم رہنا، آپس میں بھالو بھاسا کے ساتھ رہو گے تو اللہ کی رحمت زیادہ ساتھ ہوگی۔ بہرحال سمے آ گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا تھا، حضرت حوا کو بھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا تھا پوری جنت میں جہاں چاہو وہاں رہو، ٹہلو، کھاؤ پیو سب، مگر دیکھو اس گاچھ کے قریب مت جانا۔ کیا حکم دیا؟ اس گاچھ کے نکٹ مت جانا۔ تو آپ ہر جگہ جاتے، اس کے قریب نہیں جاتے۔ اب یہ ابلیس وہاں پہنچا، اس نے جا کے حالات معلوم کیے۔ اب جو حالات معلوم کیے تو آدم علیہ السلام کو تو دھوکہ دے نہیں پاتا، تو ان کی بیوی کو سمجھائے، تو بیوی نے کہا نہ 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 نہ، ہم تو اس کے نکٹ بھی نہیں جائیں گے۔ تو اس نے کہا ہم نکٹ مت جائیے، اس کا پھل بڑا ٹیسٹی ہے، بڑا لذیذ ہے۔ عورت کے اندر لالچ زیادہ ہوتی ہے، اور عورت جب لالچ کرتی ہے تو نقصان اٹھاتی ہے، بات سمجھے نا؟ عورت کے اندر ہرس زیادہ ہوتی ہے۔ تو سنو، حضرت حوا سے ابلیس نے کیا کہا؟ اوکھنے آپ نہیں جاوے نا، ہمیں نہیں آشو، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قریب مت جانا۔ اللہ نے تھوڑی یہ فرمایا کہ مت کھانا، اللہ نے تو فرمایا کہ اس کے قریب مت جانا، تو مت جاؤ قریب، ابھی جاؤ ہلٹا نہیں آشو اپنی کھابے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب حضرت حوا نے کہا نا تو سوامی سے پوچھنا پڑے گا۔ تو حضرت آدم کے پاس آئیں، اور آپ جانتے ہو کہ عورت اگر چاہے تو چاہے جتنا سخت مرد ہو اس کو وہ نرم کر ہی لیتا ہے نا بھائی؟ عزیزان گرامی، حضرت حوا بھی پہنچی اور انہوں نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ اس پھل کو کھا لیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے اس کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ اب بہت زیادہ منت سماجت جو کی تو حضرت آدم علیہ السلام بیوی کے کہنے میں آ گئے، اچھا ٹھیک ہے لے آؤ، غرض کے وہ لے آیا، دیا حضرت حوا کو، انہوں نے بھی کھایا، آدم نے بھی کھایا۔ جیسے ہی کھایا حلہ بہشتی اتر گیا، حلہ بہشتی اتر گیا۔ یہ تو انجیر کے درخت کا معاملہ ہے کہ وہ حضرت آدم سے اتنی محبت کرتا تھا، حضرت حوا سے اتنی محبت کرتا تھا کہ جب آپ کا حلہ بہشتی اتر گیا تو اس نے گھیر لیا، اس نے آپ کے صدر کو پوشیدہ کر دیا، اور وہی انجیر کے پتے کو سے ڈھک کر کے آپ رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت سے دنیا میں بھیجا۔ اب دنیا میں جب آپ تشریف لائے، بہت مختصر عرض کروں، لمبی بات نہیں کر رہا ہے مجھے، کہ دنیا میں جب آپ تشریف لائے تو اللہ نے ان دونوں کو دو جگہ پہ اتارا، آدم علیہ السلام کو لنکا میں اور حضرت حوا کو عرب میں، جہاں جدہ آج ہے، ٹھیک ہے؟ 350 سال تک حضرت آدم اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ میری بیوی کو ملا دے، اور پوری دنیا کا بھرمڑ کرتے رہے، چکر لگاتے رہے، حتیٰ کہ 350 سال کے بعد اس مقام پہ پہنچے جہاں میدان عرفات ہے۔ عرفات کو عرفات اسی لیے کہتے بھی ہیں کہ چیننے والی جگہ، کیا کہتے ہیں؟ پہچان۔ عرفہ کے معنی پہچان، بات سمجھے نا؟ تو حضرت حوا کی آدم سے جو دنیا میں پہچان ہوئی تو وہ جگہ کون سی تھی؟ میدان عرفات، ٹھیک ہے؟ اب میدان عرفات میں کیسے ملاقات ہوئی بھی سنو، کہ آدم علیہ السلام نے بھی سوچا کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ آج کل ہم لوگ بھی سوچتے ہیں، ہم لوگ بھی نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ یہ کام تو میرا ہوا نہیں، اتنا سب کچھ کر ڈالا، دان خیرات سب کیا، ہوا نہیں، تو شکایت کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں۔ اللہ سے شکوہ ناجائز ہے،
कहते अल्लाह আমি এটা করলাম ওটা করলাম মসজিদ বানালাম উত্তর দান করলাম लेकिन আমার কাজ এটা হলো না ये बहुत बड़ी नादानी है नेकी करके दरिया में डालो नेकियों को गिनो नहीं लेकिन अगर खता हुई है तो उसे छुपा के मत रखो अल्लाह के हुजूर उसे ज़रूर पेश कर दो ठीक है अल्लाह ऐसे बंदों से बहुत राज़ी होता है तो हज़रत आदम ने भी सोचा कि देखो मेरे पास्ट में क्या है तो उन्होंने यही देखा कि जब उनको अल्लाह ने हयात बख्शी थी फरिश्ते कदमों में थे तो आपने उस वक्त अर्जी लगाई थी कि अल्लाह मुझ में क्या खूबी है कि फरिश्ते कदमों में हैं तो अल्लाह ताला ने उस खूबी को आपकी पेशानी में रख दिया अब जो पेशानी में नूरे मोहम्मद आया तो नूर के उजाले से मुतासिर होकर आप झुकने जा रहे थे अल्लाह ने रोक दिया कहा ए आदम तुम ना झुको क्योंकि तुम झुकोगे तो नूरे मोहम्मद झुक जाएगा तो लिहाजा अपने सर को उठाओ तो हजरत आदम ने सर को उठाया तो देखा क्या जहाँ अल्लाह का नाम वही मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम जन्नत में जब दाखिल हुए थे दरवाजे जन्नत पे भी यही नाम था दरख्तों के हर पत्तों पे जो बुलंदी पे थे उस पे जहाँ अल्लाह का नाम वही मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम महल्लात में यही नाम तब आपको ख्याल आया कि ये अल्लाह का ये मखलूक जो है जिसका नाम मुझे अल्लाह ने दिखाया है ये महबूब है अल्लाह का तो अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस मुकाम पे अर्जी लगाई कि अल्लाह मैंने अपने नाखूनों को साफ कर लिया है और जो तेरा हबीब है वो मेरा हबीब है मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई है लेकिन मैंने उसको देखा नहीं है मैं उनको देखना चाहता हूँ আমি उनके दीदार करते चाहती मैं उनको देखना चाहता हूँ अल्लाह ने तस्वीर मोहम्मद को उतार दिया अब जो तस्वीर उतरी तो हजरत आदम ने जैसे ही देखा तो इश्क ने कहा आदम निगाहें चार करके देखना ये अदब के खिलाफ है क्योंकि जिसे चाहा जाता है उसे देखा नहीं जाता उसे चूमा जाता है जिसे चाहा जाता है उसे चूमा जाता है आपने भी अपने अंगूठे को चूम कर आंखों से लगा लिया इधर लगाया था कि उधर हजरत हवा पुष्ट पे नजर आ गई अब सुनो मुख्तसरन बताऊं फैला दूं तो बहुत फैल जाएगा क्योंकि मुझे जहां पहुंचना है उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए ठीक है भाई अब सुनो आदम अलैहिस्सलाम ने जब नजर झुकाई तो देखते क्या है कि एक पत्थर है जो उनका कदम चूम रहा है आपको हैरत हुई कि कौन सा पत्थर है जो मेरा कदम चूम रहा है गौर किया तो कहा ये तो जन्नत का पत्थर है जन्नत में मेरे पीछे पीछे चलता था इसने मेरे लिए जन्नत छोड़ दी इतनी बड़ी कुर्बानी तो हजरत आदम को प्यार आ गया उन्होंने उस पत्थर को उठाया और सीने से लगा लिया सीने से लगा लिया फिर अल्लाह को ने हुक्म दिया आदम काबा बनाओ अब जब आदम अलैहिस्सलाम काबा बनाने लगे तो उस पत्थर को उसी काबे में नस्ब कर दिया अब जो काबे में नस्ब किया तो उसकी सुंदरता और बढ़ गई तो मोहब्बत में और इजाफा हुआ कहा सीने से नहीं लगाया बल्कि चूम भी लिया तो नबी के सीने से लगने का असर देखो कि अब कयामत तक वो पत्थर देखता भी है सुनता भी है समझता भी है तुम्हारे मन की बात को जानता भी है ये हाजी साहिबान जो गए हैं इसमें कुछ आशिक़े रसूल गए हैं और कुछ गुस्ताखे रसूल गए हैं तो जैसे ही हजरे अस्वद के सामने जाते हैं हजरे अस्वद उनको चीर लेता है अगर आशिक़े रसूल जाता है गुनाह को उसके खींच लेता है लेकिन जैसे ही गुस्ताखे रसूल जाता है मोमिन के सारे गुनाहों को उसकी तरफ उंडेल देता है बात समझ रहे हैं ना पता क्या चला कि नबी के सीने से लगने वाला हजर पत्थर अगर नबी के सीने से लग जाए तो वो हमारे दिल को जान ले कि हम कैसे हैं जरा सोचो कि जब हजर का ये आलम है तो खैरुल बशर का आलम क्या है ना भाई सुनेंगे आप लोग भैया बस बंद कर दो गर्मी बहुत है भाई मौलाना ने बताया गर्मी बहुत है भाग गए जल्दी से
نا ہم تو سوچ رہے تھے کہ گھنٹہ مولانا کی تقریر ہم لوگ سنیں گے، لیکن یہ اپنا گرمی کا بہانہ کر کے بھاگ لیے۔ سماعت فرمائی۔ آپ لوگوں کو تو گرمی نہیں لگ رہی ہے نا؟ گرمی نہیں لگ رہی ہے نا؟ لگ رہی ہے، جھوٹ نہ بولو، مسجد ہے۔ گرمی لگے یا کچھ بھی ہو، ہم دین کی دعوت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم آگ کے دریا سے بھی گزر جائیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا جذبہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری تاریخ یہ ہے کہ سمندر سامنے تھا، گھوڑا لے کے کھڑے تھے، تو جانتے ہو وہ گھوڑا بھی جو تھا سمندر میں کودنے کی آرزو رکھتا تھا، تو مجاہد نے کیا کیا؟ بے دھڑک کود پڑا، آتش یہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑوں کی قطار، دل گیا تیری غلامی کا شجاعت کا شعار، اور تیری اوصاف حمیدہ پہ ملک تجھ پہ نثار، مرحبا سیدی مکی مدنی اللہ۔ یہ نا ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے سمندر نہیں دیکھا، سمندر میں گھوڑے ڈال دیے تو اللہ نے راستہ دے دیا۔ ہماری تاریخ ہے کہ جب ہم کشتیاں لے کر سمندر کے کنارے پہنچے تو کشتیاں جلا دیں، اسپین ہمارے ہاتھوں میں آ گیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ تو عزیزو، ٹھنڈک گرمی برسات سے ڈرو نہیں، ہمت مردہ مدد خدا، بس جذبہ دینی اپنے ہاتھوں میں رکھو، اپنے دلوں میں رکھو، اپنی زندگی کو جذبہ دینی سے سرشار رکھو، لیکن ایسا عمل مت کرو جس سے تمہارا مذہب درنام ہو جائے، ہے نا؟ ابھی دیکھو، دو مسلمانوں نے ادے پور کے اندر یہ شرارت کی، ہے نا؟ اس سے آج سارے مسلمانوں کو شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے، سارے مسلمانوں کو شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے۔ تو ہمیں ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے، خود سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے، شریعت کے مطابق ہمیں جینا ہے۔ ہم حاکم نہیں ہیں، ہم محکوم ہیں، کس کے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ٹھیک ہے بھائی، عزیزو سماعت فرمائیے۔ اب اس پتھر کو لگا کے چوم لیا، کعبہ بن گیا، طواف بھی ہونے لگا، دور گزرنے لگا۔ انسان کی فطرت ہے جھگڑا فساد کفر و شرک میں جانے کی عادت ہے اس انسان کی۔ تو یہ انسان، اب آپ سوچئے، آدم علیہ السلام آئے، نہیں سدھرا، آدم سے آدمی ہوا نا، نہیں سدھرا، تو پھر اسی دور میں حضرت شیس علیہ السلام نہیں سدھرا، پھر ادریس علیہ السلام نہیں سدھرا، پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے اور اپنی قوم کو 1000 سال تک سبق دیتے رہے، مگر یہ قوم نہیں سدھری۔ برائیاں اتنی بڑھ گئیں کہ ماں باپ کی قدر جو ہے دلوں سے نکلنے لگی، بیوی اپنے شوہر کا احترام کرنا بھول گئی۔ صرف عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی کی بیوی ہیں۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ بیوی کشتی پہ سوار ہو جاؤ، اب سیلاب آئے گا، طوفان آئے گا، اور اسی تنور سے طوفان نکلے گا، سب پرلے ہو جائے گا، سب سیس ہو جائے گا، تو بیوی نے کہا مجھے ایسی سواری پہ نہیں بیٹھنا ہے جس کی نکیل نہ ہو۔ تم لوگ نکیل جانتے ہو نہیں؟ نہیں جانتے ہو؟ اونٹ تمہارے وہاں تو بہت پہلے آتا تھا، ابھی تو نہیں آتا ہے۔ اونٹ دیکھا ہے؟ اونٹ کی ناک میں دیکھا ہے کیل لگی ہوتی ہے، اس میں رسی بندھی ہوتی ہے، دیکھا ہے نا؟ اسی کو نکیل کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ تو ریگستان میں رہتے تھے، سمندر دیکھا نہیں تھا، تو مثال کیا دی اس نے؟ بیوی نے کہا اس کو تو نکیل نہیں ہے، ہم ہی بوشگونا، ہم پہاڑ پہ چلے جائیں گے۔ نبی نے سمجھایا کہ کوئی پہاڑ نہیں بچے گا، جو اس پہ ہوگا وہی بچے گا، لیکن بیوی نے اپنے سوامی کی نافرمانی کی، نہیں مانی، پہاڑ پہ چلی گئی۔ بیٹا تھا، اس کا نام تھا کنان۔ ابراہیم حضرت نوح کے کئی بیٹے تھے، ان میں ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا کنان۔ حضرت نوح چاہتے بھی اس کو بہت تھے، مگر بڑا ناخلف ہوا وہ بیٹا جو ہے، نافرمان ہوا، ناخلف ہوا کنان۔ جب نبی نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، تو اس نے بھی انکار کر دیا، نہ میں اس کشتی پہ نہیں بیٹھوں گا، میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا۔ تو نبی نے فرمایا کوئی پہاڑ نہیں بچے گا، حتیٰ کہ طوفان نوح آ گیا۔ اور سنو، اولاد اگر ناخلف ہو تو باپ کی تو محبت اس سے ہوتی ہے نا۔ تو جب نوکا طوفان آیا، نوکا چلنے لگی، تو حضرت نوح علیہ السلام مڑ مڑ کے دیکھتے تھے
मुड़ मुड़ के देखते थे। तो जानते हो आयत करीमा नाजिल हो गई कि ऐ नूह, क्या मुड़ मुड़ कर देखते हो, वो तुम्हारा अहले ही नहीं है, लैसा मिन अहलिक, वो तुम में से ही नहीं है। खुदा बुझ गया कि नहीं बुझ गया? तो औलाद को चाहिए कि वो अपने माँ बाप की इज्जत और तौकीर करे, और बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर की इज्जत करे, वरना जानते हो अल्लाह गज़बनाक होता है। फिर अल्लाह इतना गज़बनाक हुआ कि तंदूर समझते हो नहीं आप लोग, मोटी रोटी पकती जिसमें, उसी को तंदूर कहते हैं। तो उसमें तो आग होती है ना, वहाँ से पानी निकलेगा? वहाँ से पानी नहीं निकलेगा। लेकिन मौजज़ा नबी का यही है, और कि वहीं से तंदूर से पानी निकला, इतना पानी निकला कि पूरी दुनिया में पानी ही पानी हो गया। हत्ता कि ये पानी जो है वो काबे के करीब गया, और वहाँ जाके वो लहरें टकराने लगी। थोड़ी ही देर में वो माटी का बना हुआ जो काबा था वो पानी में घुल मिल गया। लेकिन उसमें जो पत्थर लगाया था हज़रत आदम ने, वो तो जन्नत का पत्थर था, और जन्नत के पत्थर को ना कोई पानी डुबो सकता है और ना कोई आग जला सकती है, ठीक है ना? पानी में वो डूबेगा नहीं और आग उसे जला नहीं सकती है। तो अब वो पानी के हचकोलों से ऊपर नीचे हो रहा था। तो उसी काबे के करीब में आज भी वो पहाड़ है जिस पहाड़ को जबल अबी कुबैस कहते हैं। तो जबल अबी कुबैस ने देखा कि मेरा हमजिन्स पत्थर, जिसको नबी चूमे, जिसको वली चूमे, जिसको सुलहा चूमे, और ये हमारे समाज से चला जाएगा, तो उसने तय कर लिया कि इसको हम जाने नहीं देंगे। जब तूफान के हचकोलों से वो पत्थर ऊपर उठा और फिर नीचे आने लगा, तो पहाड़ ने अपने सीने को खोल दिया। वो पत्थर सीने में चला गया और पहाड़ ने अपना मुख बंद कर लिया। तूफान की लहरें टकराने लगी और वहां से एक सदा आने लगी कि पहाड़ पत्थर हमें दे दे। तो पहाड़ ने कहा ये तो हरगिज नहीं हो सकता, जिससे हमने भालोबासा की, जिसको हमने अपने मन में बसा लिया है। ए तूफान नूह, तुम मेरा कुछ भी कर डाल, लेकिन ये हरगिज नहीं हो सकता कि जिसको मैंने अपने मन में बसाया है वो मेरे मन से निकल जाए। वो मेरे मन से निकल जाए, क्या होते पारे ना। ठीक है भाई, तुम लोगों की वजह से हमको बोलना पड़ता है। ठीक है, सुनो, अब आलम क्या हुआ? तूफान ने ठोकरें मारनी शुरू कर दी। तो तुम जानते हो, खेती किसानी करने वाले आदमी हो, जब कभी कभी सैलाब आता है और तुम्हारे खेत में कोई गाछ हो, वहाँ जाके पानी ऐसे ऐसे टकराता रहे, तो वो गाछ बचेगा? पानी की ठोकर से गाछ है ना। तो अब उस पानी की ठोकर से उस पहाड़ पे जितना सब्जा था सब सूख गया। उसी के दामन में दो छोटी पहाड़ियां हैं जिसका नाम सफा और मरवा है। इसने जबल अबी कुबैस के दामन को थाम रखा था। तूफान नूह का असर उस पर भी हो रहा था, लेकिन वो दामन नहीं छोड़ रहे थे। आवाज यही आ रही थी कि मैंने जिसका दामन थाम लिया है, मरते दम तक मैं इस दामन को इन दो छोटी छोटी पहाड़ियों की ये कुर्बानी है कि तूफान नूह में भी दामन जबल अबी कुबैस को थाम के उन्होंने रखा। वो भी बिल्कुल उनकी भी जिंदगी चली गई। उनके बदन पे भी जो कुछ लिबास सब्जे का था सूख गया। पूरा इलाका वो क्या हो गया? वादिय गैर सीजरा हो गया। ठीक है, वादिय गैर सीजरा बन गया। लेकिन मुसलमानों में आपको बताना चाहता हूँ, आज मुसलमान बड़ी जल्दी घबरा जाता है, बड़ी जल्दी घबरा जाता है और गलत रास्ते को चुनने लगता है। नहीं है मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें सब्र की तालीम दी है। अगर पत्थर भी सब्र करता है ना तो अल्लाह उसके साथ हो जाता है। अगर इंसान सब्र करेगा तो क्या अल्लाह उसके साथ नहीं होगा? होगा ना। अल्लाह का फरमान है कि अगर तुम सब्र करोगे तो साबिर के साथ अल्लाह होता है। ठीक है, घबराओ नहीं। दुनिया में लाख मुश्किल आए मत घबराओ नहीं, इस्तिकामत के साथ रहो। बात समझे ना। तो ये दो चट्टाने पहाड़ियां ये इस्तिकामत के साथ डटी रही। लिबास उतर गया मगर दामन नहीं छोड़ा। मौत आ गई मगर दामन नहीं छोड़ा। 3500 साल तक वो इलाका पूरा सुखनो हो गया। वहाँ ना पानी, वहाँ ना पत्ता, वहाँ ना गाछ,
وادی غیر زیزرا بن گیا. تو جانتے ہو 3500 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3500 سال کے بعد اس علاقے کو رونق بخشی. جہاں سے انسان کا وجود ہوا تھا وہ جگہ ختم ہو گئی تھی. سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر اللہ نے رونق کیسے بخشی اسے بھی سن لو. کہ ابراہیم خلیل اللہ قربانیاں دیتے دیتے نمرود کے آگ میں چلے گئے, آتش نمرود میں چلے گئے, حتیٰ کہ آگ گلزار ہو گئی. اب جب آگ گلزار ہو گئی, آپ کا کچھ نہ بگڑا, تو پورے علاقے میں شہرت ہو گئی, یہ کون ہے اللہ کا مقرب بندہ کہ آتش نمرود سے بچ کر آ گیا ہے. بادشاہ کو خبر لگی, بادشاہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھیج دیا. حضرت سارہ سے ابراہیم خلیل اللہ کی شادی ہو گئی, مگر کئی سال تک ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو آپ کی بیوی سارہ نے کہا کہ لگتا ہے مجھے اولاد نہیں ہوگی, تو اے ابراہیم میری سہیلی ہے, اس سے رشتہ کر لو, اس سے شادی کر لو, بڑی عابدہ زاہدہ سہیلی ہے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ادھر حضرت حاجرہ سے بھی شادی کر لی. جیسے ہی شادی کی کچھ دن گزرے ہی تھے کہ خوشی آ گئی. حضرت حاجرہ کے بدن میں حضرت اسماعیل آ گئے. ادھر اسماعیل کا آنا تھا کہ ادھر حضرت اسحاق حضرت سارہ کے بدن میں آ گئے. دونوں حاملہ ہو گئی. تو حضرت سارہ کو رشک ہوا. نبی کی سعادت مت بیوی ہے, میں نہیں کہتا کہ حسد ہوئی, نہیں, رشک ہوا. تو انہوں نے کیا کہا کہ اے ابراہیم حاجرہ کو لے جاؤ, ایسی جگہ پہ چھوڑ دو جہاں سبزہ بھی نہیں اگتا. عورتیں جب غصے میں آتی ہیں تو ایسے ہی کرتی ہیں نا, جلال میں آ جاتی ہیں, تو پھر ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں دکھائی دیتا ہے. ایسی بولی بولتی ہیں عورتیں, ہے نا. اور اگر رحم پہ آ جائیں تو اس سے زیادہ رحم والا کوئی نہیں ہے. عورت وہ ہے کہ جس میں رحم کی بھی صفت ہے, جس میں غضب کی بھی صفت ہے نا, غضب کی بھی صفت ہے. ارے اتنے غضب کی صفت کہ بنگال میں سب عورتوں ہی کو پوچھ رہے ہیں, ہے نا. وہ لوگ پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ ہم لوگ وہاں مردوں کو پوچھتے ہیں, یہاں عورتوں کو پوچھ رہے ہیں. وہ لوگ بنگال میں پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ جی پوچھتے ہیں. نہیں پوچھتے؟ پوچھتے ہیں, دیدی کو پوچھتے ہیں, دیدی کو پوچھتے ہیں. دیدی کو کون پوچھتا ہے؟ کوئی دیدی کو ہو سکتا ہے اس کی بھی پوجا شروع ہو جائے. گارنٹی نہیں ہے ہے نا. دیدی کو نہیں, دادی کو پوچھتے ہیں. اب نام میں نہیں لوں گا, تم لوگ سمجھ گئے ہو, سمجھ گئے نا. ہر مہینے تو کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے جی بنگال کے اندر. درود شریف ہو. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد. 3500 سال کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کے گھر جب بیٹا ہوا, اسماعیل ذبیح اللہ ہوئے, ادھر حضرت اسحاق ہو گئے. تو حضرت سارہ اصرار کر رہی ہیں, مگر ابراہیم خلیل اللہ نہیں جا رہے, کیونکہ وہ نبی ہیں, ہم سبھی کی طرح نہیں ہیں, وہ نبی ہیں. یہ ہم سبھی کا معاملہ ہے کہ عورت کے کہنے میں آ کے ماں باپ کے پیروں پہ مرد لاٹھی مارتا ہے, بیٹا لاٹھی مارتا ہے. میرے عزیز, وہ ابراہیم خلیل اللہ بیوی کے کہنے میں نہیں آئے, حتیٰ کہ اللہ کا حکم ہو گیا کہ حاجرہ کو ایسی جگہ پہ لے جا کے رکھ دو کہ جو جگہ وادی غیر زیزرا ہو, جہاں سبزہ بھی نہیں اگتا ہو. تو جب اللہ کا یہ حکم ہوا تو حضرت حاجرہ سے ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ اے حاجرہ, میں یہ دیکھ رہی ہوں, میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں لے جا کے ایسی جگہ پہ چھوڑ دوں جہاں سبزہ بھی نہیں اگتا ہو. آج کسی بیوی کو کمرے میں رکھو, اس کے بعد کہو دیکھو آج سے تمہاری جگہ وہ جھوپڑی ہے, اوکھنے تمہیں باسا پر بیٹھ کے پڑنا, بولو بیوی ٹھیکے گی؟ جلال میں آ جائے گی, میکے چلی جائے گی, یا شوہر سے نفرت کرنے لگے گی؟ ایسا ہوگا نا. اچھے گھر میں رکھا تھا, جھوپڑی میں ڈال دیا, بیوی خوش ہوگی؟ لیکن سنو وہ کیسی سعادت مند بیوی تھی, یہی بتانا چاہتا ہوں. دور بدلتا ہے, نافرمان بیوی وہاں, طوفان نوح آ گیا, پانی وہاں بھی آیا, لیکن وہ عذاب کی صورت میں آیا.
बस इसी को जहन में रखना कि नाफरमान बीवी, नाफरमान बेटा जब नाफरमानी करता है तो अजाब आता है, अजाब। लेकिन सुनो, 3500 साल के बाद हजरत हाजरा से इब्राहिम खलीलुल्लाह के अल्लाह ने हुक्म दिया मैं तुम्हें ऐसी जगह छोड़ दूँ। तो हजरत हाजरा क्या फरमाती, देर मत करो, अल्लाह का हुक्म है, देर मत करो, कहीं आपका इरादा बदल न जाए। जरा ख्याल कीजिए कैसी बीवी थी, ना देर मत कीजिए, अल्लाह का हुक्म है, ले चलिए मुझे ऐसी जगह पे। गर्ज के मुख्तसरन अर्ज करूँ कि आप अपने बच्चे इस्माइल हाजरा को ले करके वहाँ आए जहाँ आज मक्का शरीफ है, यहाँ खाने काबा है। उस चौराहे पे पहुँचे तो फरमाते हैं मैं देख रहा हूँ यही वो जगह है जहाँ तुम्हें ठहरने का हुक्म दिया गया। हज़रत हाजरा ने कहा ठीक है, मैं यहाँ वक्त गुजार लूँगी। आपने कुछ खजूर दे दी, थोड़ा सा पानी दे दिया, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने और रुखसत हो गए। वो खजूर पानी कितनी देर चलेगा, पिस्तान भी खुश्क हो गया, बच्चे को भी फीडिंग कराना मुश्किल, हत्ता कि इस्माइल ज़बीहुल्लाह के होठों पे पपड़ियाँ जम गई, माँ की ममता बेकरार हो गई। अभी देखो डॉक्टर शहनवाज ने बताया अपनी माँ के ताल्लुक से कि हम लोगों को जो तरबियत मिली है वो हमारी माँ से मिली है। अगर माँ बाप अच्छे होते हैं तो उसका असर औलाद में ज़रूर होता है। अभी उन्होंने बताया कि मेरी माँ जो थी वो सिकंदरपुर की थी, और सिकंदरपुर वाले तो मखदूम अशरफ के आशिक हैं। कोई आसानी हुई तो कचौचा शरीफ, कोई मुश्किल हुई तो कचौचा शरीफ। बलिया के लोग जो हैं वो दीवाना वार कचौचे मुक़द्दसा में हाज़िरी देते हैं, न देखते जुमरात न देखते सनीचर, जब मन चाहा तो आके हाज़िरी दे दी, दिल को इत्मीनान हो गया। ये हाल है जहाँ की इनकी वालिदा थी सिकंदरपुर। और सिकंदरपुर ऐसी जगह है कि जहाँ गुलाब की खेती होती है, गुलाब की, इसकी खेती होती है, और वहाँ पे अतर बनता है। सिकंदरपुर समझो और क्या, वहाँ पे अतर बनता है, और वहाँ बहुत बड़े बुजुर्ग का मज़ार भी है, बहुत बड़े बुजुर्ग का आस्थाना भी वहाँ पे। बहरहाल तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, देखो माँ की तरबियत, ये बेटा जवान हुआ तो उसमें मजहबी जुनून बाकी है कि नहीं बाकी है, वरना ये डॉक्टर साहब से न जाने कहाँ कहाँ जाते, क्या करते क्या नहीं करते, मस्जिद में आते कि नहीं आते। लेकिन माँ की तरबियत का असर है ना, कि आज ये एक मजहबी जज्बा लेकर खड़े हुए हैं। तो माँ अगर अच्छी होगी तो औलाद अच्छी होगी, है ना। सुनो, हजरते हाजरा सलामुल्लाह अलैहा पानी तलाश करने के लिए सफा पे गई, फिर मरवा पे गई, फिर सफा पे गई, फिर मरवा पे गई, फिर सफा पे गई। तो देखो, दो कुर्बानी देने वाले जब अगर एक साथ जमा होते हैं तो फिर रहमतों बरकतों का नुज़ूल होता है। मैं बिला तमसील तुझे कह देना चाहता हूँ कि सफा और मरवा पे हजरते हाजरा का ये सफर कि आपने चक्कर लगाया तो वो हजर जिसने कुर्बानी दी थी उस पर एक कुर्बानी देने वाली अल्लाह की बंदी ने जब अपना कदम रख दिया, तो जब दो कुर्बानी देने वालों का इत्तेसाल हुआ तो बेटे इस्माइल की एड़ियों से पानी का वजूद हुआ। अब यही बताना चाहता हूँ, एक बेटा नूह का था, नाफरमानी की तो भी पानी, एक बीवी नूह की थी, नाफरमानी की तो भी पानी। और से सुनना कि उधर भी पानी और इधर भी पानी है, वो पानी अजाब बन गया, पानी वहां भी पानी यहाँ भी। वो पानी जो नूह के बेटे और बीवी की नाफरमानी से आया वो अल्लाह का अजाब बनकर पूरी दुनिया पे छा गया। लेकिन सुनो, जब फरमा बरदार बीवी, फरमा बरदार बेटा, फरमा बरदार माँ, जब फरमा बरदार बेटा, फरमा बरदार बीवी, फरमा बरदार माँ जब एक जगह जमा हो गए तो अल्लाह ने यहाँ भी पानी को जाहिर किया, जिसे तुम ज़मज़म कहते हो, ये भी पूरी दुनिया में फैल गया। रहमत से नहीं फैला, रहमत से फैला। या रसूल अल्लाह
لہٰذا وقت بھی کافی ہو چکا ہے. بس بتانا یہ چاہوں گا کہ باپ کو شریعت کے مطابق باپ رہنا چاہیے, ماں کو شریعت کے مطابق ماں رہنا چاہیے, بیوی کو شریعت کے مطابق بیوی ہونا چاہیے, بیٹے کو شریعت کے مطابق بیٹا ہونا چاہیے. اگر یہ سماج ہمارا بن جاتا ہے کہ ہماری ماں, ہمارا باپ, ہماری بہن, ہماری بیٹی, ہمارا بیٹا, اگر ہم شریعت کے ماحول میں رہ جاتے ہیں تو سنو, اس دنیا کی مصیبت میں بھی اللہ تمہارے لیے آسانی عطا فرمائے گا. یہ دنیا مصیبت کی جگہ ہے, مشکل کی جگہ ہے, لیکن اگر تم شریعت کے مطابق زندگی جینے لگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی عطا فرمائے گا. برادران ملت, حج کرنے کے لیے حجاج کرام گئے ہیں, ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مناسک حج کو صحیح طرح سے ادا کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے, حج مبرورہ اور سید مشکورہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بھی موقع دے کہ ہم بھی وہاں پہنچیں اور وہ یاد ہم منائیں جو ابراہیم خلیل اللہ کی یاد ہے, اسماعیل ذبیح اللہ کی یاد ہے, حضرت حاجرہ کی یاد ہے. برادران ملت اسلامیہ, بہرکیف تو کہنا یہی ہے کہ اپنی طبیعت بدلیے, اپنے مزاج کو بدلیے, اپنے کلچر کو بدلیے اور شریعت کے مطابق جینا پسند کر لیجیے. بیٹے کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے, ٹھیک ہے نا, اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلامی طور طریقے پہ, اسلامی شریعت کے مطابق جینے کا ڈھنگ دے دیں. اگر ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو سنو, تھوڑی سی بات اور بھی بتا دوں, اگر ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو اس دنیا میں آسانی کیسی ہوتی ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں, بس اسی پہ بات ختم کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے نا آپ نے, بہت جلیل القدر نبی ہے, ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے نا, بڑے جلیل القدر نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام. اب ایک مرتبہ تمنا کی کہ میں خضر کے ساتھ سفر کروں گا. حضرت خضر آئے, وعدہ کرائے کہ دیکھیے آپ بولتے بہت ہیں, سفر میں سوال مت کیجیے گا زیادہ, بولتے آپ بہت بولتے ہیں اور چپ رہیے گا, ساتھ سفر کیجیے گا, کچھ بولیے گا نہیں, ٹھیک ہے. تو اب حضرت موسیٰ کی عادت ہے کلام کرنے کی, کچھ جو بھی دیکھے تو کشتی ٹوٹتی ہوئی دیکھے تو پوچھ لیں, ٹھیک ہے, بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے تالاب میں چلی جائے تو دیکھ لیں, تو پوچھ لیں, ٹھیک ہے نا. تو ایک جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام ایک دیوار سے اپنی پیٹھ کو رگڑ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی عادت ہے کلام کرنے کی, پھر پوچھ لیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. حضرت خضر سے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں دیوار کو سیدھا کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ دیوار کو سیدھا کر رہا ہوں. تو صرف خاموش ہو جاتے ہیں. تو آپ نے پھر سوال کیا کیوں سیدھا کر رہے ہیں؟ ہوتے ہیں نا کوئی سوال کرنے والے, تو سوال کرتے کہا کیوں سیدھا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ میں اس لیے سیدھا کر رہا ہوں کیونکہ اس دیوار کے نیچے ایک یتیم کا مال دبا ہوا ہے. کیا دبا ہوا ہے؟ خزانہ ہے, وہ یتیم کا ہے. اگر یہ دیوار گر جائے گی تو لوگ اس کا خزانہ لوٹ لے جائیں گے. میں اس دیوار کو اس لیے سیدھا کر رہا ہوں کیونکہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اس لیے سیدھا کر رہا ہوں کیونکہ ان کے ماں باپ نیک تھے. تو اگر ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو ان کی نیکیوں کا صلہ صرف بیٹے تک نہیں جاتا. مفسرین فرماتے ہیں 9 یا 11 پشت گزر گئی تھی. کتنا؟ 9 پشت میں جوڑ پاؤ گے, بیٹا, پوتا, پر پوتا, لگا پوتا, اس کے بعد جوڑ پاؤ گے؟ جو ہے کسی کے اندر کھموتا. تو 9 یا 11 پشت پہلے کوئی اس کا دادا نیک تھا, اس کی نیکی کا فائدہ اس کا پرپوتا یہاں حاصل کر رہا ہے. برادران اسلام, وہ اللہ ایسا رحیم و کریم ہے کہ تمہاری نیکیوں کو رائیگاں جانے نہیں دیتا ہے. تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ شر کو چھوڑو اور خیر کی طرف آ جاؤ. جب خیر کی طرف آ جاؤ گے تو دنیا بھی اللہ تمہارے لیے حسن بنا دے گا, اور جب مر جاؤ گے تو عاشق رسول بن کر جاؤ گے تو مصطفیٰ کی زیارت بھی کرو گے.
مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کرو گے. جی شہنواز کی والدہ خوش نصیب ہیں کہ وہ سنیاں تھی، عاشق رسول بھی تھی، عاشق آل رسول بھی تھی، وہ بڑی نصیب والی ہیں. ہمارے ماں باپ بھی نصیب والے جو انتقال کر گئے. قبر میں میرے آقا ضرور تشریف لائے ہوں گے. حضور تشریف، حضور کی زیارت ہی سب سے بڑی معراج ہے نا. اور اس کے بعد سنو، جب ہم اٹھائے جائیں گے تو حضور کی شفاعت ہمارے کام آئے گی. اور جب ہماری حضور کی شفاعت ہمارے کام آئے گی تو صرف دنیا ہی میں اللہ فائدہ نہیں دے گا، آخرت میں کیا فائدہ دے گا کہ سنو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. تو حضور جہاں ہوں گے انہی کے قدموں تلے ہماری بھی زندگی گزرے گی، ہے نا بھائی. انشاءاللہ جہنم سے بھی اللہ ہمیں نجات دے گا اور جنت میں ہمیں مقام عطا فرمائے گا اگر ہم اس دنیا میں سیولائزڈ زندگی جیتے ہیں، مائنرڈ کلچرڈ زندگی جیتے ہیں، اس طرح جیتے ہیں جیسا جینے کا جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں حق عطا فرمایا ہے. میرے مسلمانوں، اپنی تہذیب کو بدلو، اپنے معاشرے کو بدلو. ماں باپ کے مرنے کے بعد انہیں بھلاؤ بھی نہیں. ماں باپ کے مرنے کے بعد سنو، ماں باپ کا مقام تھوڑا سا بتا دوں. یہاں ایک صحابی ہیں تو ان سے کچھ خطا سرزد ہو گئی. اب جو خطا سرزد ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرضی لگائی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی، یا رسول اللہ میری خطا کی معافی مجھے چاہیے. اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ تمہارے ماں باپ اگر زندہ ہوں تو ان کے قدم کو چوم لو، اللہ تمہاری خطا کو معاف کر دے گا. تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اب قدم کیسے چوموں؟ اور میرے نبی نے فرمایا تو پھر ان کی قبر پہ جاؤ اور ان کی قبر پہ جا کر قدم کو چوم لو. قبر پہ جاؤ اور ان کے قدم کدھر ہوتا ہے؟ اتر دکن ہم لوگ دفن کرتے ہیں نا. کہا قدم ادھر ہے، کہا جاؤ قبر پہ جا کے ان کے قدم کو چوم لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ماں باپ کے مرتبے کو سمجھو میرے عزیز. تو صحابی نے پھر عرضی لگائی، یا رسول اللہ، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے ابا اماں کہاں دفن ہیں، مجھے نہیں پتا کہ میرے ماں باپ کہاں دفن ہیں. تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مختار کائنات ہیں فرماتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ تمہارے ماں باپ کی قبر کہاں ہے تو قبرستان جاؤ اور جہاں تمہارا دل لگے وہاں ایک لکیر کھینچو اور اسی لکیر کو چوم لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. ماں باپ کے مرتبے و مقام کو سمجھو عزیزو. اگر وہ دعا کر دیں گے، پیر فقیر کی دعا نہیں لگے گی، ماں باپ کی دعا فوراً لگتی ہے. سب سے پہلی دعا جو اللہ قبول کرتا ہے وہ ماں باپ کی دعا قبول کرتا ہے. لہٰذا نوجوانوں، اپنے والدین کی عزت و توقیر کرو اور اف بھی مت کرو. اللہ کا حکم ہے کہ ان کے لیے اف بھی مت کرو. تو اگر ایسا کرو گے سعادت مند رہو گے. تو اگر مکے کے یہ صفا اور مروہ کو اللہ نشانی بنا سکتا ہے، تم تو عاشق رسول ہو، امت رسول ہو. اگر شریعت کے مطابق تم بھی جینے لگو گے تو اللہ تمہیں بھی شعائر اللہ میں شامل فرمائے گا. لہٰذا آپ سب سے کہنا، اپنی تہذیب بدلیے، معاشرے کو بدلیے، ڈریے اپنے رب سے، خوف خدا پیدا کیجیے. غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، چوری کرنے سے، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے اندر جھانک کر دیکھیے کہ مجھ سے کیا کمیاں ہوئی ہیں. تم نے کیا کیا ہے وہ دیکھو، دوسروں نے کیا کیا وہ مت دیکھو. تم نے کیا کیا وہ دیکھو. لیکن آج ہم الٹے ہی زندگی جی رہے ہیں. دوسروں نے کیا کیا ہم دیکھ رہے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو 10 کے سامنے بیان کرتے ہیں، خوب مزے لے کر بیان کرتے ہیں. یہ جو سن لیں فلاں نے اینٹا کھول لیں، فلاں نے اینٹا کھول لیں، ایسا بولتے ہیں نا. میرے عزیز، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں. ہاں، تمہارے نام اعمال میں کچھ نیکیاں کٹ جائیں گی اور کچھ خطائیں لکھ دی جائیں گی. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے جب بندہ غیبت کرتا ہے کسی کی غیبت اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ اسے بہت ناپسند کرتا ہے.
میرے عزیز غیبت سے بچیے. ہاں عیب دیکھنے کا شوق ہے تو اپنا عیب دیکھو, اپنی کمیاں دیکھو, اور اپنی کمیاں دیکھ کر اللہ کے حضور پیش کرو, اللہ سے معافی مانگو. اللہ کا وعدہ ہے تم جب اس سے معافی مانگو گے اللہ تمہارے ایک دو نہیں ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس بس میں آؤ, ہم سب مل کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں اور اپنے گناہ و خطا کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیں. اس کے لیے دو زانو بیٹھ جائیے جیسے نماز میں آپ لوگ بیٹھتے ہیں. ماں بہن بیٹیاں سن رہی ہیں تو وہ بھی اسی طرح بیٹھ جائیں جیسے نماز میں بیٹھتی ہیں, اور اپنے ہاتھ کو نابی پہ باندھیے اور سبھی لوگ سر جھکا لیجئے, آنکھ بند کر لیجئے. ماں بہن بیٹیاں سینے پہ ہاتھ رکھیں جیسے نماز میں رکھتی ہیں, آپ لوگ نابی پہ ہاتھ رکھیے جیسے نماز میں رکھتے ہیں. اور اب ایک دوسرے کو دیکھیے نہیں, سب کے سب آنکھیں بند کر لیجئے اور یہ دھیان لگائیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. اور پھر دھیان لگائیے کہ میں نے جیون میں کیا کر ڈالا, کہیں مجھ سے کوئی بھول اور خطا تو نہیں ہوئی. اگر کوئی بھول خطا گناہ سرزد ہوئے تو اسے اکٹھا کر کے ارحم الراحمین کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے. وہ غفور ہے, رحیم ہے, ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ ہی معبود ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں, اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مختصر سا وقت ہمیں آپ کو ملا جس میں ہم نے کلمہ شریف کا استقبال کیا. آپ یقین جانیے اس وقت ہم اور آپ فرمان نبی کے مطابق ایسے ہو چکے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے. اب ضروری یہ ہے کہ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنائیے, غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے, نیک عمل کیجیے, انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی, آخرت بھی بہتر ہوگی. میں آپ سب سے معلوم کروں گا کہ ابھی آپ نے توبہ کی, کلمہ شریف پڑھا, اس سے آپ کو کوئی تکلیف ہوئی نہیں, کوئی بوجھا لگا نہیں, بہت بڑا بوجھا اتر گیا, گناہ سے پاک صاف ہو چکے ہو. یہ میں نہیں کہتا, رسول کائنات فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. آج سے اپنی زندگی کو صحیح کرو, نافرمانیاں چھوڑ دو, نہ اللہ کی نافرمانی کرو, نہ ماں باپ کی نافرمانی کرو. ٹھیک ہے, جیسا جینے کا ڈھنگ اللہ اور اس کے رسول نے دیا اس پر جینا سیکھ لو, انشاءاللہ کامیابی تمہارا قدم چومے گی. عزت و وقار تمہاری پیشانی کا تاج بن جائے گا. عزت و وقار انشاءاللہ اگر تم شریعت کے مطابق جینے لگو گے مسلمان. آج سے عہد کر لو کہ اب ہم برائی کی طرف نہیں جائیں گے, تو ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے. اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ حضرت ہم تو شریعت جانتے نہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو علم عطا فرمایا. قرآن میں علم الانسان ما لم یعلم, انسان جو نہیں جاتا تھا اللہ نے اس کا علم عطا فرما دیا. یہ ہماری بڑی کمزوری ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے, دھیان نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا, ورنہ ہم سارے علم سے واقف ہیں, اللہ نے فرمایا ہے. بس ضرورت ہے کہ ہم اپنی توجہ اس طرف لگا دیں. اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو نہیں معلوم بخاری میں ہے کہ مسلم میں ہے کہ ابن ماجہ میں ہے کہ
مسند ابو داؤد میں ہے کہ اس میں آپ کو نہیں معلوم، لیکن کچھ کام کرنے سے پہلے آپ ایک مرتبہ اپنے دل سے پوچھئے یہ کام ہم کریں کہ نہ کریں. جیسے ہی آپ سوال کرو گے تو یہ اس دل سے ایک آواز بہت ہلکی سی آئے گی، بہت ہلکی سی آئے گی، اس کو کر لو، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد ایک زوردار آواز ہے چھوڑو پورے. مثال کے طور پر صبح کی اذان ہو رہی ہے، تم کہہ رہا ہے اٹھ جاؤ، اور پھر دوبارہ دل ہی بول رہا ہے کہ ایک تھوڑا سا اور سو لو، ابھی تھوڑا سا اور سو لو. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ من تمہارے من سے دو آواز آتی ہے، ایک تمہیں ہدایت کی طرف لے جاتی ہے اور دوسری تمہیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. تو جو ہلکی آواز اٹھی ہے اگر اس پر عمل کر لو گے تو انشاءاللہ وہ شریعت کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے. زور والی آواز پہ عمل نہ کرو، ہلکی والی آواز پہ اگر عمل کرو گے تو وہ شریعت کے مطابق ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مجدار میں آ جاتا ہے کہ یہ کوری کی کوری نہ، کوری کی کوری نہ ہے نا، قربوں کی قربوں نہ. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی جیون میں. تو جب یقین آپ کا زلزلے میں آ جائے تب پھر ادھر ادھر بھاگو نہیں. پھر اللہ کا فرمان ہے کہ علماء کے پاس جاؤ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ پھر تم اہل ذکر کے پاس جاؤ اگر تم نہیں جانتے ہو. ادھر اب سے نہ آوا. تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ جو بھی کام کیجئے اپنے من سے ایک مرتبہ پوچھ کے کیجئے. یہ من بولے گا کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام خراب ہے، ٹھیک ہے. اگر من نے کہہ دیا ہے خراب ہے چھوڑ دو، اچھا کہہ رہا ہے کر لو. بات سمجھے نا؟ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی آواز دل سے نکلے تو سمجھ لو یہی ہے شیطان جو ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے. فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے. کیا کہیں گے؟ خالی لا حول نہیں پڑھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ پورا پڑھیے گا ورنہ گنہگار ہو جائیں گے. ایسے پڑھیے گا بتائیے. عظیم پڑھو نہ پڑھو لیکن اتنا پڑھ لو گے تو چل جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا بھی پڑھ لو گے تو چل جائے گا. لیکن اگر لا حول ولا قوت ہی پڑھا آپ نے، الا باللہ نہیں لگایا تو آپ کا ایمان چلا جائے گا. اور جو لوگ لا حول ولا قوت کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر اتنا کہہ دیا تو ایمان چلا جائے گا. پڑھو پورا لا حول ولا قوت الا باللہ. علی لطیف لگا لو، اور اچھا ہے، سبحان اللہ، بہت اچھی بات. ٹھیک ہے بھائی. امید یہ ہے کہ آپ لوگ اس درس پر اعتقاد ہی نہیں رکھیں گے، اس پر یقین بھی رکھیں گے جو شریعت کے مطابق ہے. اگر عمل کرنے لگیں گے انشاءاللہ ہر قدم پہ اللہ آپ کو کامیابی دے گا. ابھی دیکھو مجھ سے پہلے مولانا تقریر کیا نا، نوکا ڈوب گئی، ابھی کیا تھا نا مولانا نے، نوکا ڈوب گئی. ان کو تو ڈوب جانا چاہیے تھا لیکن اللہ تعالیٰ ان کو سہارا دیا کہ نہیں دیا؟ کیونکہ اچھے اور سچے تھے تو لکڑی کا پٹرا ان کو مل گیا. نہ جانے کتنے تھے حاجی صاحبان ڈوب گئے، وہ نہیں ڈوبے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے ہموار کر دیے اور وہ پٹرا پکڑ کر کے کنارے بھی آ گئے. آگے اور جاننا نہیں چاہتے تو آپ سن چکے مولانا سے. تو یقین وہ چیز ہے کہ اگر آپ ڈوب بھی رہے ہو تو اللہ کی ذات میں کامل یقین رکھو، اللہ کنارے لگا دے گا. اگر یقین آپ کا زلزلے میں آ گیا تو آپ ضرور پھنسیں گے. اپنے یقین کو پختہ کیجئے. جی علامہ اقبال کا شعر ہے، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، اور جہاد زندگانی میں ہے عمل کی یہی شمشیریں. آپ سب سے کہنا ہے کہ اپنے احوال کو بدلیے، شریعت کے مطابق جینا پسند کیجئے. اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کے لیے ضرور آسانی عطا فرمائے گا، یہ یقین رکھیے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ ضرور آسانی عطا فرمائے گا. بھوکے ہو تو یہ مت سمجھو کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، بھوک سے موت نہیں آئے گی. تمہارا یقین ہے اللہ غیب سے تمہاری روزی تم تک ضرور پہنچا دے گا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے تمام وہ عزیز و قریب جو انتقال کر چکے ہیں اس میں
डॉक्टर शहनवाज साहब की वालदा भी शामिल हैं। अल्लाह ताला उन सबको गरीक़ रहमत फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।